الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ چہل کاف کا ایک خاص وظیفہ ہے جو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، اور عاملین میں چہل کاف کا وظیفہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ ہر مشکل کے حل کے لیے بھی ہے، اور خصوصاً اگر رشتہ نہیں ہوتا یا پھر رشتہ دیتے نہیں ہیں، مانگتے ہیں رشتہ نہیں دیتے، یا پھر رشتہ کرنے والے رشتہ ہی نہیں کرتے، والدین رشتہ نہیں کرتے، یا بچی کے والدین رشتہ نہیں کرتے، یا بچے کے والدین رشتہ نہیں کرتے، تو یہ ایک خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس کو کہا جاتا ہے چہل کاف کا ایک وظیفہ، اور یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے نا، الحمدللہ بزرگان دین کا ایک مجرب وظیفہ یہ، اور اس وظیفے کو خصوصاً حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ چہل کاف کا ایک خاص وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے نکالنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 روزے رکھے، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی یہ بدھ والے دن سے ہی وظیفہ شروع کرنا ہے۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن روزے رکھے، اور روزہ شام کے وقت دودھ اور چاول سے افطار کرے گا، یعنی چاولوں کے اندر دودھ ڈال لیں یا الگ الگ کر لیں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ان 2 چیزوں سے روزہ افطار کرے گا، یا دودھ سے کرے یا چاول سے کرے یا دونوں چیزوں سے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور روزانہ ایک فقیر کو وہی دودھ اور چاول جس سے اس نے روزہ افطار کرنا ہے، اسی میں سے دودھ اور چاول فقیر کو بھی کھلا دینے، جو آنے مانگنے والا آتا ہے اس کو دے دیں، یا کسی غریب یتیم مسکین کو اسی میں سے آدھا دے دیں، اور آدھے کے ساتھ روزہ افطار کرے گا۔ اور تیسرے دن جب جمعہ آئے گا، یعنی بدھ والے دن سے اس نے شروع کرنا ہے، بدھ، جمعرات، جمعہ، جب جمعہ آ جائے تو صبح کی نماز کے بعد دریا کے کنارے جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پھر یہ چہل کاف کا وظیفہ 1100 مرتبہ پڑھے، 1100 مرتبہ یہ چہل کاف کا وظیفہ ہے، اور پھر اس کے بعد صبح شام 11 مرتبہ اس کا ورد کرتا رہا۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ پہلا طریقہ ہے چہل کاف کے وظیفے کا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک اتنا اور خاص اور طاقتور وظیفہ ہے نا، اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اسی وظیفے کو کریں، میں کہتا ہوں کہ رشتہ نہ دینے والے قبرستان تو چلے جائیں گے اگر رشتہ نہیں دیں گے تو۔ یہ اس حد کا طاقتور، مجبور کر دینے والا ہے، رشتہ نہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور چہل کاف کے وظیفے کی زکوٰۃ کا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ عروج ماہ، یعنی کہ مہینے کا جو عروج ہوتا ہے، مثال کے طور پر 10 چاند سے لے کر 15 چاند کی تاریخوں کے درمیان یہ عروج ہوتا ہے مہینے کا، تو ان دنوں کے اندر سوموار والے دن نماز فجر کے بعد غسل کرے اور روزہ رکھے، یعنی روزہ تو صبح کے ٹائم رکھے گا، اور نماز فجر کے بعد یہ غسل کرے، اور کپڑا بغیر سلا ہوا پہنے، سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یا جناب علی یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے نماز نفل کے بعد، اور یہ ایصال ثواب کر دے حضور خواجہ خواجگان چشتی اہل بہشت، چشتی سلسلہ کے بزرگوں جو ہیں ان کو یہ ایصال ثواب کر دے، اور پھر اس کے بعد 1001 مرتبہ چہل کاف کا وظیفہ پڑھے،
اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو دوسرا طریقہ ہے، اس دوسرے طریقے میں گندم کے آٹے کی میٹھی روٹی بنائے اور پھر وہی روٹی 4 فقیر جو ہیں ان کو بھی کھلائے، جو جن پر زکوٰۃ یہ چیز صدقہ لگتا ہے، 4 کو ان میں سے روٹی کو 4 کو ان کو بھی کھلائے، اور شام کے وقت خود اسی روٹی سے جناب یہ روزہ افطار کرے، اسی میٹھی روٹی سے۔ اور پھر اس کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد 107 مرتبہ چہل کاف کو پڑھے۔ یہ 5 دن کی یہ جناب علی زکوٰۃ، یہ دوسرا طریقہ جو ہے اس کی، یہ 5 دن میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور پھر 1001 مرتبہ شام کو، اور 107 مرتبہ 1001 مرتبہ صبح کے وقت، اور 107 مرتبہ شام کے وقت چہل کاف کو پڑھے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور اس وظیفے کی تیسرا طریقہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بدھ جمعرات جمعہ کا روزہ رکھے، یعنی پڑھنا ان 3 دنوں میں ہے، بدھ جمعرات جمعہ۔ پھر 1111 مرتبہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور حرز شریف 1 مرتبہ پڑھے۔ حرز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرز یہ ہے کہ عزمت علیکم یا حضور عیلو بحق الکافی اجب دعوتی وسخر لی فی قضاء حاجتی وحصولی ومرادی بلا مقت ومحلت الف قلوبنا بین قلوب العافیتی۔ یہ حرز ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور حرز شریف جو ہے نا یہ 1 مرتبہ پڑھے۔ پھر حرز شریف 1 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 1 مرتبہ حرز شریف پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر حرز شریف 1 مرتبہ پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یعنی اسی طرح یہ 3 دن کرے گا، اور پھر تیسرے دن ہی ختم پاک تھوڑا سی دلا کر اس کا جو ایصال ثواب ہے وہ خواجگان کی طرف کر دے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کی طرف۔ اور پھر روزانہ دودھ کی شرینی بنائے 3 دن لگاتار، اور وہی شرینی ایک فقیر کو بھی کھلائے، اور اسی شرینی سے روزہ بھی افطار کرے گا۔ اور طلوع آفتاب کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے پھر دریا کے کنارے پہ جائے، وہاں پہ بیٹھ کر جناب علی یہی حرز شریف 1 مرتبہ پڑھ لے۔ یہ اس کے زکوٰۃ کا ادا کرنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ اور اس وظیفے کو اور بھی کافی سارے جناب علی فوائد ہیں، اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص پر جنات ہیں، جنات کا سایہ ہے، تو پھر اسی جناب علی چہل کاف کے وظیفے کو سرسوں کے تیل پر 40 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اس کو مالش کریں، انشاءاللہ العزیز جنات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے یا آدھے سر میں درد ہے تو کہیں سے اس کو آرام نہیں آتا، تو پھر سفر کے مہینے کے آخری سمار کے دن اسی چہل کاف کا وظیفہ لکھ کر سر پر باندھے، انشاءاللہ فوراً اسی وقت سکون ہوگا، اسی وقت۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور بزرگان دین اس وظیفے کو آزماتے رہے۔ اور تیسرا طریقہ، تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے اس وظیفے کا کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو جناب علی گلاب کے پھول پر 7 مرتبہ پڑھ کر جناب علی اس کو کھلا دے، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ یا پھر کسی کے آنکھوں میں درد ہے تو پھر گلاب کے پھول پر 7 مرتبہ چہل کاف وظیفے کو پڑھ کر اس کے آنکھوں پر ملے، انشاءاللہ درد ختم ہوگا۔ یا اسی طرح پیٹ میں درد ہے تو نمک پر بھی چہل کاف والے وظیفے کو پڑھ کر 7 مرتبہ اس کو کھلا دے، فوراً پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، فوراً۔ اور 5واں فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر چہل کاف کا وظیفہ اس کو لکھ کر کسی کی چوری ہوئی ہے، چور اب نہیں مل رہا، تو اب چہل کاف کے وظیفے کو لکھ کر 101 مرتبہ پڑھے، اور جن جن لوگوں پر شک ہے ان کے سامنے وہ جناب علی لکھ کر رکھ دے، تو انشاءاللہ ان چوروں میں سے کوئی جو ہوگا اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے۔
اور اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ کسی کے اگر جوڑوں میں درد ہے تو ہرن کی جھلی پر لکھ کر اس وظیفے کو جناب علی اس کے بازو پر باندھے، انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور ساتواں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے، تو چہل کاف کا وظیفہ بلی کی کھال پر لکھ کر گلے میں ڈالے اور 7 عدد سفید کاغذ پر لکھ کر صبح صبح اس کو پلائے جس کو بواسیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے، دونوں بواسیریں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور 8واں فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی دشمن ستاتا ہے تو یہ جناب علی 40 بار پڑھ کر دشمن کے گھر کی طرف دم کر دے، انشاءاللہ العزیز دشمن تکلیف دینے سے باز آ جائے گا۔ اور اس چہل کاف کے وظیفے کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی دشمن ہو اور اس کو دشمنی سے یہ روکنا مقصود ہے اس کا کہ وہ نہیں رک رہا، تو نماز عصر اور مغرب کے درمیان 70 مرتبہ پڑھے، اور پڑھے اس طرح کہ قبرستان میں بیٹھ کر اور پرانی قبر کی مٹی پر دم کر کے دشمن کے مکان میں ڈالے، انشاءاللہ العزیز دشمنی چھوڑ جائے گا۔ اور 10واں فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ اگر کسی کی دشمن کی کوئی گالیاں دیتا ہے، اس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر 70 مرتبہ نمک پر پڑھ کر دشمن کے گھر میں ڈال دیں، زبان بند ہو جائے گی، اس کی گالی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ 11واں فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قیدی کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو پھر چہل کاف کے وظیفے کو روٹی پر لکھ کر 1 ہفتہ لگاتار کھلائے، انشاءاللہ قید سے آزادی مل جائے گی۔ 12واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے کہ یار وہ شخص میری طرف مائل ہو، تو پھر ایسا کرے کہ مشک زعفران سے لکھ کر اسی چہل کاف کے وظیفے کو جس شخص کو یہ چاہتا ہے اس کے راستے پہ دفن کر دے، وہ اتنا بے قرار ہو جائے گا نا اس کو ملنے کے لیے، یہ خود حیران رہ جائے گا، یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہوتی اور دوائیں کر تھک گئے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بانجھ ہے، تو پھر اس عورت کو چھوارے پر دم کر کے 3 مہینے تک لگاتار کھلائے 21 چھوارے، انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر مولا کریم اس کی جھولی بھر دے گا انشاءاللہ۔ 3 مہینے کے اندر اس کو خوشخبری سامنے آ جائے گی۔ اگر کوئی مرگی والا مریض ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، تو پھر بھی یہ چہل کاف کا وظیفہ پیپل کے پتے پر لکھ کر مرگی والے جو مریض ہے اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ فوراً سکون مل جائے گا۔ اگر اسی چہل کاف کا وظیفہ کوئی کہتے ہیں کہ میرا یار، کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر بد کردار ہے، یا شوہر کہتا ہے کہ عورت بد کردار ہے، جو ان میں سے کوئی بھی اگر بد کردار ہے تو دوسروں کی طرف بھاگتا ہے، تو جناب علی اسی چہل کاف کے وظیفے کو گلاب کے پھول پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اس کو سنگائے، چند بار ایسا کرے گا انشاءاللہ وہ بد کرداری چھوڑ جائے گا انشاءاللہ وظیفہ۔ یہ چہل کاف کا وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے نا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں، جہاں کرنا چاہتے ہیں آگے والے لوگ نخرے کرتے ہیں، رشتہ نہیں کرتے، یا پھر آپ جناب علی کسی سے رشتہ مانگتے ہیں، وہ رشتہ نہیں دیتے۔ کئی کبار ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں بیچاری ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، کہ 6 7 سال 8 سال روک کے رکھا کہ رشتہ کریں گے، اس کے بعد بالکل منع کر دیتے، اور کہیں اور جگہ پہ بھی رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ کہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آگے والے لوگ رشتہ نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ زکوٰۃ کے جو طریقے میں نے بتائے ہیں، ان زکوٰۃ کے طریقوں پر عمل کر کے 1 مرتبہ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں زکوٰۃ کا، اس پر عمل کر کے پھر اسی چہل کاف کے وظیفے کو روزانہ کی بنا پہ
صرف 7 مرتبہ پڑھیں. میں کہتا ہوں 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ جو رشتہ نہیں کرنا چاہتے وہ گھر کے اندر خود بخود آئیں گے اور منتیں ترلے کریں گے کہ رشتہ لے لیں. یہ آزما کر دیکھ لیں صرف 1 مرتبہ انشاءاللہ. اور چہل کاف کا وظیفہ کیا ہے؟ اب میں پڑھ کر سناتا ہوں, یہ یاد رکھیے گا. یہ اس میں کاف ہی کاف ہیں سارے, اس لیے اس کو چہل کاف کہا جاتا ہے کہ 40 کاف اس وظیفے کے اندر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کفکاہما کا کمین کان من لکا کی تکر کرن ککر الکری فی کبد تحکی مشکشکتن کلکلکن لکی کفا ما بی کفا کل کافی قربتہ یا کوکبن کان یحکی کوکب الفلکی. اور اگر اسی چہل کاف کے وظیفے کے ساتھ اس کے موکلات کے ساتھ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ یعنی اس کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ تڑپے رشتہ دینے کے لیے, تو پھر اس کے جو چہل کاف کے جو موکلات کی صورت ہے وہ یہ ہے دوسری کے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اب پھر اس کو آپ پڑھیں. آپ مزید اگر تیز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا کا ربو کا یا جمتا ایلو کم یکفی کا واقفتن یا دو لا ایلو کفکاہما کا کمین یا جبرائیلو کان من کالکا یا کن کائیلو تو کرر کرن کا کرر الکری یا نعمائیلو فی کابد تحکی مشکشکتن یا کل کائیلو کلک لوکی کلکا یا حمرائیلو کفا کا ما بی کفا کل کافو قربتہ یا اسرائیل یا کوکبن کان تحکے یا دردائیل یا کوکب الفلکا یا میکائیل. یہ چہل کاف کا وظیفہ اگر تھوڑا سلو کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے والا پڑھیں, اگر موکلات کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ انتہا درجے کا طاقتور کر کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دوسرے والا پڑھیں انشاءاللہ. اور عزیز 3 دن نہیں گزریں گے اگر منت تلے نہ کریں تو پھر کہنا انشاءاللہ. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.